اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آج ہم ڈسکس کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک۔ تو میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے جتنے بھی دوست ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس پہ ضرور کریٹیکل انالیسس کیجیے گا، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں کچھ اپنے پروفیسرز دوستوں کے ساتھ بھی اس پہ مزید بات کروں گا۔ اچھا، یہ جو کانٹیکسٹ ہے نا قرآن پاک کا، آپ ترجمہ ضرور ساتھ لے کے بیٹھیے گا۔ 30 سے لے کے 39 آیات تک یہ بڑی خوبصورت ہیں۔ اس میں کچھ کریکٹرز ہیں جو جیسے سب سے بڑا کریکٹر میرے اللہ کا ہے، پھر فرشتوں کا ہے، پھر سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے، پھر ابلیس کا ہے، اور پھر ان لوگوں کا ہے جو آگ میں جانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے کریکٹر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگار کیسا ہے۔ میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ پھر میرے اللہ نے ہی آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، حکم عطا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ گائیڈ بھی کرتے ہیں اور رحمت والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ یہ میرا اللہ مہربان بھی ہے، خلق بھی کرتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو میرے اللہ نے کیا کیا؟ میرے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا، اور پھر ان کو نالج بھی دیا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک چیز ملی کہ اگر ہمیں کسی کو بھی لیڈر اپوائنٹ کرنا ہو یا اپنا ریپرزینٹیٹیو اپوائنٹ کرنا ہو، تو ہمیں اس کو اچھی طرح سے ٹرین کر کے لوگوں کے آگے سامنے کرنا ہے۔ یہ ہم نے اللہ سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بعد، جیسے ہم لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ میرے بعد یہ میرا جانشین ہوگا، تو جس کو بھی آپ نے ایز اے ریپرزینٹیٹیو مقرر کرنا ہے، اس کو پراپر ٹریننگ دیں، اس کو وہ نالج دیں جو آپ نے باقیوں کو نہیں دیا، تاکہ باقی اس کے نالج کو ایکسیپٹ کریں۔ اچھا، اگلا کریکٹر ہے اس میں فرشتوں کا۔ فرشتے آپ کو پتہ ہے نور سے اللہ نے پیدا کیے۔ فرشتوں نے پہلے کوشچن کیا تھا آدم علیہ السلام پہ کہ اے رب العالمین، یہ جو آپ ریپرزینٹیٹیو مقرر کرنے والے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، تو یہ تو جا کے خون ریزی کریں گے، فساد مچائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کیا، تو اللہ نے فرشتوں کو کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو جتنا آپ نے نالج دیا ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو کہا، چونکہ اللہ نے خود سکھایا ہوا تھا، اللہ نے خود آدم علیہ السلام کو عزت دی، تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بیان کیا، اور فرشتے سارے اس سجدے میں چلے گئے۔ تو یہاں پہ دیکھیے فرشتوں کی ایک صفت ہے، وہ اللہ کے حکم کو فوراً مانتے ہیں اور اپنی لیک آف نالج کا جو ہے نا وہ اعتراف کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے لیک آف نالج کا اعتراف کر کے اللہ کا حکم مان لیں، تو یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو زندگی میں، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کہیں اللہ میرا اتنا علم نہیں ہے، آپ غفور الرحیم ہے، آپ کا علم بڑا عظیم ہے، اور آپ کا جو حکم ہوگا سر آنکھوں میں بس سجدہ کر لیں، یہ فرشتوں کی صفت۔ اب آدم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان پیدا کیے، نبی ہیں، ان کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، ان کو عزت دی۔ تو الحمدللہ ہم آدم کے بیٹے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں نالج دیا۔ تو ہمیں جو فضیلت ہے نا وہ صرف نالج کی وجہ سے ہے، ہمیں فضیلت صرف نالج کی وجہ سے ہے، ہمیں فضیلت باقی مخلوقات پہ صرف نالج کی وجہ سے۔ تو اگر میرے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے جس کے پاس مجھ سے زیادہ نالج ہے، تو میں فوراً اپنے لیک آف نالج کا اعتراف کروں گا، اور اس کو اپنا سپیریورٹی اس کو دے دوں گا، اس کو اپنا لیڈر بنا لوں گا، کیونکہ اللہ نے اس کو عزت دی، ٹھیک ہے؟ تو جس کے پاس نالج ہے، جس کو اللہ عزت دے رہا ہے، اس کو آپ بھی عزت دیں۔ اب یہاں پہ کریکٹر ہے ابلیس کا، شیطان کا۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ریفیوز کر دیا، اس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب وہ پرائڈ اینڈ ایروگینس، تکبر میں آ گیا، حالانکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو خود اللہ نے ٹرین کیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے نالج میں پریفرنس بھی دی۔ تو اس نے کہا جی کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، تو وہ ریجیکٹر ہو گیا، اس نے انکار کر دیا۔ اور نہ صرف اس نے انکار کیا بلکہ اس نے غرور کا اظہار کیا، اس نے کہا مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ فوقیت صرف علم کی ہے، فوقیت صرف علم کی ہے۔ اگر میں بڑا ہوں، میری عمر 40 سال ہے، اور وہ 20 سال کا لڑکا مجھ سے دین میں زیادہ نالج رکھتا ہے، اور اگر میں کہوں جی میں اس سے بڑا ہوں، تو یہ شیطانی صفت ہے۔ لیکن اگر میں کہوں اس کے پاس نالج زیادہ ہے، اور میں اپنے کم نالج کا اعتراف کروں اور اس کو عزت دوں، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر شیطان نے صرف یہ نہیں کیا کہ انکار کیا، وہ آدم علیہ السلام کا دشمن بھی بن گیا۔ پھر اس میں کریکٹر آدم علیہ السلام کی بیوی کا بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کا کمپینین بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں اپنے ساتھ ہی دیا۔ تو اسی ویڈیو کے توسط سے میں اپنی بیوی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک اچھی بیوی دی۔
پھر شیطان نے کیا کیا، اس نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی جو وائف ہے ان کو وسوسوں میں ڈال ڈال کے کسی طریقے سے جنت سے نکلوا دیا۔ لیکن آدم علیہ السلام کو جیسے اللہ نے پکارا، آدم یہ آپ نے کیا کیا، تو آدم علیہ السلام نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، میں نے اپنے نفس کو ظلم کیا، لیکن اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، خسارے والا ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے رحم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے فوراً اللہ کو پکاریں، اپنے لیک آف نالج کا اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ تو سمپل اینڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی میرے ایمان کو ٹھکرائے گا اور میری نشانیوں کا انکار کرے گا، وہ پھر شیطان کا ہی ساتھ لیا اور وہ آگ میں جائے گا۔ تو جو تکبر کرے گا، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لائے گا، اکڑ جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جس میں یہ کریکٹرسٹکس ہیں کہ اب دیکھیں نا، ہم لوگ جو ہیں انسان فرشتوں اور شیطان کے درمیان ہیں۔ فرشتے ٹوٹلی سبمسو، ان سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ کو جو اللہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، شیطان وہ اکڑ جاتا ہے۔ لیکن انسان ہے تو ہمیں ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اللہ ہمارے لیے بہت مہربان ہے۔ جزاک اللہ، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔